صبح سے شام تک ہمارے پاس لوگ آتے رہتے ہیں، بچہ گمراہ ہو گیا، بچی گمراہ ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، دعا اور تعویذ۔ دعا تعویذ سے نہیں حل ہوتے ہیں یہ مسائل۔ ماں خود بچے کے ہاتھ میں حق میں دعا ہے، باپ خود بچے کے حق میں تعویذ ہے۔ کاش اس جملے کی بلاغت محفوظ رہے۔ ماں کا وجود خود سب سے بڑی دعا ہے اولاد کے حق میں، باپ کا وجود سب سے بڑی تعویذ ہے، سب سے بڑی سپر ہے۔ آپ کی اپنی عظمت ہے، آپ کو نہیں معلوم ماں باپ کی کیا حرمت ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اللہ کہتا ہے اگر ماں اپنے بچے کے حق میں دعا کرے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ ماں اگر اپنے بچے کے حق میں دعا کرے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ اب مائیں وہ ہیں جو خود نہ نماز پڑھتی ہیں نہ دعا کرتی ہیں، چاہتی ہیں ان کی طرف سے نیابتاً مولانا صاحب دعا پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں۔ یہ دور آ چکا ہے۔ ماؤں کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ بیٹھ کے 2 رکعت مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھیں اپنی اولاد کے لیے۔ مولانا صاحب پر یہ بوجھ ہے کہ وہ دعا کر دیں، اور اگر کسی کو دعا بتا بھی دی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خود نہیں دعا پڑھتے یا پڑھتی، وہ ریکارڈ پہ لگا دیا موبائل پر یا کمپیوٹر پہ، وہ ریکارڈنگ چل رہی ہے اور آپ دنیا کے کاموں میں مشغول ہیں۔ پوچھا آپ نے سورہ یاسین پڑھی تھی؟ جی پڑھتا ہوں، روز پڑھتا ہوں۔ کیسے پڑھتا ہوں؟ وہ جب میں گاڑی سٹارٹ کرتا ہوں تو وہاں لگا دیتا ہوں، سورہ یاسین ہو جاتی۔ یہ ہے بے حرمتی۔ اور بے حرمتی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی بے حرمتی، اذان کی بے حرمتی، قرآن کی بے حرمتی، ذکر اہل بیت کی بے حرمتی۔ گاڑیوں میں آپ کا کان عادی ہو گیا ہے نغمات کا۔ یہ کان آپ کے عادی ہو گئے نغمات کے، تو اب اگر اپنے معاشرے میں آبرومند رہنا ہے اور نبغہ نہیں سننا چاہتے، نوحے لگا دیے، ڈرائیو کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، دنیا جہان کی ہنسی مذاق سب ہو رہا ہے، نوحہ چل رہا ہے۔ یہ آقا حسین کے غم کی توہین نہیں ہے؟ یہ بے حرمتی نہیں ہے نوحے کی؟ ارے ایک جملہ سن کے آپ یہاں فرش عزا پہ سر و سینہ پیٹتے ہیں، پیٹتے نہیں میں؟ آقا حسین کے تذکرے میں تاثیر ہے یا نہیں ہے؟ پھر اس نوحے کو، اس منقبت کو آپ اس جگہ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ تسلی ذہن و تسلی نفس کے لیے اور آسودگی ذوق سماعت کے لیے؟ حاشا وکلا، یہ بے حرمتی ہے، یہ بے حرمت۔ جب بھی لگائیں منقبت پورے وجود سے ذکر محمد و آل محمد کی طرف توجہ کریں، جب بھی لگائیں نوحہ سراپا غم بن جائیں۔ یہ نہیں کہ نوحہ ہو رہا ہے اور آپ جو ہے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، عیش و عشرت میں مبتلا ہیں۔ حسین کا نام آئے اور آنکھ میں آنسو نہ آئے، اس سے بڑی کیا بے حرمتی ہوگی؟ کس روش پہ جا رہے ہیں؟ رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ تہذیب اہل عزا، تہذیب اہل ولا، ان میں خوف ہونا چاہیے ان چیزوں کا جو نقصان پہنچانے والی ہیں، خشیت ہونی چاہیے پروردگار کی، معرفت ہونی چاہیے محمد اور آل محمد کی، سچی وابستگی ہونی چاہیے محمد و آل محمد کی، اور وہ ہے آپ کے اندر، مگر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بس اس غفلت سے نکلیے، اور دیکھیے جب آپ فرش عزا پہ ہوتے ہیں غافل ماحول نہیں ہوتا، تو بس ایک بار اگر ہم کہہ دیں ہائے سکینہ، دل پہ چوٹ لگی یا نہیں لگی؟ ہائے رقیہ، ہائے زینب، یہ وہ اسماء ہیں کہ ان ناموں کو لینے کے بعد پھر کسی واقعے کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔